لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ الحمدللہ سفر حج 2026 کا آغاز کراچی سے جدہ اور پھر جدہ سے مدینہ۔ سے 30 منٹ کے بعد ہم میقات سے گزریں گے اور تب آپ احرام کی نیت کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک اور ان کے شہر اقدس سے اس سفر حج کا آغاز کیا ہے۔ ایم ایکس ٹریولز کے دوستوں کے ساتھ ہمارا سفر ہے۔ آپ سب لوگ دعاؤں میں یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالی ہمارے سفر کو آسان بھی بنائے اور قبولیت کا درجہ دے انشاءاللہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک۔ مدینہ یعنی شہر منورہ نور والا، گویا دنیا کا سب سے پرنور شہر مدینہ منورہ۔ مدینے کی فضا میں ایک عجب سکون ہے۔ اب یہ سوچ کر ہی انسان کا وجود کانپ جاتا ہے کہ میں ان گلیوں میں چل رہا ہوں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ اور ریاض الجنہ، انسان جب یہ سوچے کہ میں جنت کے ٹکڑے میں کھڑا ہوں تو ایک وہ فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے۔ اور پھر ریاض الجنہ میں اذان فجر، نور علی نور، اور جنت البقیع جہاں اہل بیت اطہار صحابہ کرام عظیم ترین ہستیاں جہاں آرام فرما رہی ہیں۔ اور یہ احساس بھی بار بار جاگتا ہے کہ آخر کار واپسی تو سب کی اسی طرف۔ بس مدینہ منورہ وہ شہر ہے جہاں ہر راستہ ہی مسجد نبوی کی طرف جاتا محسوس ہوتا ہے، اور ہر قدم پر دل بس ایک ہی صدا دیتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ہوٹل میں مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کا یہ طریقہ کار دیکھا۔ یہ وہ عبارت تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو ان الفاظ میں مدینہ والوں نے استقبال کیا تھا۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. بہت زیادہ ثواب بتایا گیا ہے. یہ وہ منفرد مسجد ہے جہاں پر ایک نماز 2 قبلوں کے ساتھ ادا کی گئی. سوچئے یہی کہیں وہ منظر ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی اقتدا کر رہے ہوں گے. دوران نماز وحی آئی کہ اب آپ اپنا رخ موڑ دیجئے بیت المقدس سے مسجد حرام کی جانب. اور ظاہر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہی کہتے اور کرتے ہیں جو وہی کہتی ہے. آپ نے رخ موڑا اور یوں تاریخ رقم ہوئی. اس مسجد کو 2 قبلوں والی مسجد یعنی کہ مسجد قبلتین کہتے ہیں. قرآن کریم میں مختلف آیات میں اس واقعے کا ذکر آیا. دوسرے پارے کی ابتدا بھی اسی مسجد میں پیش آنے والے واقعے سے ہوتی ہے. اور دنیا میں کتنے ہی ان گنت پہاڑ ہیں، لیکن یہ وہ پہاڑ ہے جس سے رسول اللہ کو محبت تھی. یہ وہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں جنگ احد لڑی گئی. اور یہ وہ پہاڑ ہے جس کے نزدیک آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ آنے کی سعادت نصیب فرمائے. اس وقت پورا مکہ یہ منظر پیش کر رہا ہے. سب اپنے اپنے ہوٹل سے روانہ ہو رہے ہیں، سب مکہ چھوڑ رہے ہیں. سب کی منزل ہے منی، جہاں آج 8 ذی الحج کا دن گزارنا ہے حجاج نے. یہ صبح 8 ذی الحج کا منظر ہے، گویا حج کا کہہ لیجیے کہ باقاعدہ آغاز. اسی لیے طواف میں آپ کو لوگ بھی کم نظر آ رہے ہیں کہ بہت سارے حجاج آلریڈی منی روانہ ہو چکے ہیں. بہت سارے ہونے والے ہیں، بہت سارے اپنے ہوٹلز میں بالکل انتظار میں ہیں کہ بسیں آئیں اور ہونے کی. تو سفر حج کا آغاز ہو رہا ہے آج باقاعدہ انشاءاللہ. ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں منظر اور ان کو جلد از جلد حج کی سعادت نصیب فرمائے. آپ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حج آسان اور قبول فرمائے. یہ منی کا خالی میدان ہے. اب سے کچھ گھنٹوں بعد یہاں کا منظر ہی الگ ہوگا. شریک لک لبیک اللہم. آج دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی کے آباد ہونے کا دن ہے. شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ایک لباس، احرام، لاکھوں لوگ، ایک صدا، لبیک اللہم لبیک. لبیک اللہم لبیک. لاکھوں لوگ ایک رب کے آگے سر بسجود. اس اعتبار سے بھی کمال کا سفر ہے کہ قدم قدم پر انسان کو تاریخی مقامات پر جانے کا موقع ملتا ہے. مثلا مدینے سے آنے والے حجاج اس میقات پر احرام باندھتے ہیں. یہ وہ مقام تھا جہاں امام علی مقام امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا تھا اور بالآخر کربلا پہنچے تھے تو یہاں پر احرام باندھا تھا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک